الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ ہمارا یہ عظیم الشان رمضان المبارک کی برکتوں، سعادتوں، فضیلتوں سے لبریز تربیتی روحانی سلسلہ آئیے دین سیکھیے کورس 10واں سالانہ اللہ کی خاص رحمتوں سے اپنے آخری دروس میں داخل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز کل اس کورس کا سب سے اہم درس قرآن پاک ارشاد فرمانے کے لیے حضور قبلہ عالم پیر و مرشد حضرت ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی دامت برکاتہم العالیہ آپ اسلام آباد سے خاص طور پہ اس میں شامل ہونے کے لیے گجرانوالہ تشریف لائیں گے، اور آپ کی آمد ہوگی انشاءاللہ، اور دیگر بھی ہمارے مبلغین ان کی بھی انشاءاللہ آمد اسی آخری دروس میں ہوگی۔ کتنی تیزی سے یہ وقت گزرا ہے، اور آخری عشرے کی طرف بھی ہم رواں دواں ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ شب داریوں کا سلسلہ ہے، کیونکہ مساجد میں اعتکاف کا معاملہ اس طرح سے نہیں رہا، چند لوگوں کو صرف اجازت دی جائے گی، اور چونکہ وہاں پہ اجتماع اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ نہیں ہو پائیں گے، تو لہٰذا اس کو شب داریوں میں بدلا گیا ہے، تاکہ ساتھی جو ہیں وہ تسلی سے حاضری دے سکیں اور پورا وقت جو ہے وہ آخری عشرے کا اللہ کی بارگاہ سے مستفید ہو سکے۔ تو یہ ہمارا چونکہ تربیتی درس ہوتا ہے، تربیتی ہمارا یہ کورس ہے، اس میں ہم ضرور جو ہے ایک گھر کے حوالے سے جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے درس شامل کرتے ہیں، کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کتنے ہی نیک ہو جائیں، کتنے ہی اچھے ہو جائیں، اگر آپ کے گھر میں نیکی نہیں ہے تو آپ کسی صورت بھی اس اعلیٰ منصب کو حاصل نہیں کر پائیں گے جو اللہ نے اپنے اعلیٰ بندوں کے لیے رکھا ہے۔ تو گھر کے ماحول کی بڑی اہمیت ہے، اور گھر کے اندر جتنے افراد ہوتے ہیں ان کے لیے بھی قرآن پاک نے بڑی اعلیٰ گفتگو فرمائی ہے۔ تو ہر سال ضرور ہم ایسے دروس بھی شامل کرتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھی اس خاص جو ہے برکت کو ضرور لیں۔ دیکھیں، آپ جتنے بھی نیک کام کرتے ہیں، آپ جتنی بھی اچھائیاں کرتے ہیں، آپ جتنے بھی درود پڑھتے ہیں، درس قرآن لیتے ہیں، تو وہ جہاں سے آپ لے کر یا درود آپ پڑھ کے مصلی سے جب اٹھتے ہیں، یا وہ نماز جب پڑھ لی ہے آپ نے مصلی سے، یا وہ درس آپ نے جا کے حضرت صاحب سے لے لیا ہے، اور آپ داتا صاحب کے مزار سے بھی ہو آئے ہیں، ایون آپ مدینہ شریف سے بھی ہو آئے ہیں، کعبہ شریف سے بھی ہو آئے ہیں، تو وہ سارا کچھ کر کے آپ نے آنا کدھر ہے؟ اپنے گھر میں۔ جی کہاں آنا ہے؟ جی اپنے گھر میں آنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو سارا کچھ کیا تھا وہ تھیوری تھی، اور جو گھر میں آ کے کریں گے آپ وہ پریکٹیکل ہوگا۔
اب اسی ساری برکت کا جو آؤٹ پٹ نظر آئے گا وہ گھر کے اندر نظر آئے گا. گھر کے اندر وہ سارا کچھ نظر آ جائے گا کہ یہ بندہ کتنا دیندار ہے اور کتنی کو اس کو اللہ سے محبت ہے، کتنا دین سے پیار ہے، کتنا رسول سے پیار ہے. لہذا وہ کھل کے سامنے آ جائے گا. آپ یقیناً باہر چھپ سکتے ہیں، آپ یقیناً باہر لوگوں کے آگے اپنے چہرے کے اوپر کئی نقاب پہن سکتے ہیں، یقیناً ایسا کر سکتے ہیں، لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن اپنے گھر میں آپ چھپ نہیں سکتے. آپ گھر کے اندر جو ہیں وہی ہیں، اور جو اصلیت میں آپ کی شیپ اور آپ کا چہرہ ہے وہ آپ کے گھر کے اندر ہے. تو لہذا ایک گھر کی بڑی اہمیت ہے. گھر ہی خیر کا مرکز ہوتا ہے اور گھر ہی بولو شر کا مرکز ہوتا ہے. جتنا آج دنیا میں خیر نظر آتا ہے وہ سارا گھروں کی وجہ سے، اچھے گھروں کی وجہ سے خیر ہے، اور جتنا دنیا میں شر نظر آ رہا ہے وہ برے گھروں کی وجہ سے. جہاں اچھے لوگ نہیں رہتے، برے لوگ رہتے ہیں، تو وہ اس بات کے ذمہ دار. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ اس اتنے اہم موضوع پہ کلام مبارک میں کچھ ارشاد نہ فرماتا؟ اللہ کو یہ پورا علم تھا کہ گھروں کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ بہت ہی زیادہ جو ہیں وہ اہم ہیں. تو یہ رمضان کی یہ بہاریں، رمضان کے یہ خوبصورت لمحات، آئیے ہم یہ مجھے یاد ہے میرے قبلہ عالم جب ہمیں ان چیزوں کو سمجھاتے تھے تو صحیح جو ہے نا وہ دین کا عکس جو ہے وہ ان دروس میں نظر آتا ہے. باقی آپ جتنا بھی سیدنا فاروق اعظم کا ذکر ہم نے کل کیا، اس سے پیچھے بھی کتنے اچھے دروس ہوئے ہیں، تو ان سب کی آؤٹ پٹ اصل میں آپ کے گھر کے اندر ہے، اور آپ کے رویے جو ہیں وہ اصل میں اس کا معاملہ بناتے ہیں. آئیے آج پہلا جو اس حوالے سے گفتگو ہے وہ ایک باپ کے حوالے سے ہے. ایک باپ جو ہے وہ بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے، اور آپ دیکھیں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی باپ ہے، مائیں بھی ہیں، بیٹیاں، بہنیں، بیٹے سب ہیں، لیکن ان کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ جی باپ ہوتا ہے. تو باپ جو ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے شریعت کی نظر میں، اور جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی اور اللہ رسول نے بھی اس کی بہت زیادہ جہتیں بیان کی. لہٰذا ایک باپ کی پرسنالٹی، ایک باپ کی شخصیت سب کچھ ہے، خدا کی قسم، مطلب سب کچھ ہی باپ ہے. وہ اچھا ہے تو سب اچھا ہے، وہ برا ہے تو سب برا ہے. ایک باپ کے اوپر بڑی زبردست ذمہ داریاں ہیں، اور ایک باپ کی بڑی وقت و اہمیت ہے پورے نظام اسلام کے اندر. پورا جو ہمارا اسلامی ڈھانچہ ہے، اور آپ اٹھائیں آقا اسلام کی سیرت سے لے کر آج تک جتنے اللہ والے دنیا میں آئے، وہ سارے کے سارے اچھے باپ کی جو ہے وہ تربیت کا نتیجہ تھے، اور اچھے باپ نے ہی انہیں ایسا بنایا تھا. تو لہذا آؤ آج چند باتیں باپ کے حوالے سے، جو بھی سن رہا ہے اگر وہ باپ ہے تو اس کے لیے یہ درس ہمیشہ ہمیشہ کی بہار بن سکتا ہے، اور اگر کوئی باپ ابھی نہیں ہے تو وہ اس کو سمجھ لے کہ ہمیں بھی اس وقت یہ درس دیا گیا تھا جب ہم باپ نہیں تھے. تو آج جب ہم ہیں تو اس بات سے، ان باتوں سے ہمیں بڑی روشنی ملتی ہے. وہ کیا خوب کسی نے ایک جملہ کس دن لکھا ہوا تھا کہ آخرت اور مرنے کے بعد کی باتیں تو علماء بہت کرتے ہیں، وہ باتیں بھی سنائیں جو جینے کے لیے ضروری ہیں، جو زندگی کے لیے ضروری ہیں. تو آپ نرا آخرت ہی بیان کرتے جائیں، آپ نرا جو ہے وہ جنت دوزخ کی تذکرے ہی کریں. آپ بتائیں کہ زندہ کیسے رہنا ہے، اور آج کیسے ہم نے اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو بدلنا ہے. تو آؤ قرآن پاک میں جو آیت کریمہ اللہ نے ایک باپ کے لیے خاص طور پہ اتاری ہے، وہ دنیا کے ہر باپ کو اس کو مخاطب کیا گیا ہے، چاہے وہ مسلم ہے یا بولو وہ غیر مسلم ہے، وہ ہندو، سکھ، عیسائی، وہ دنیا کے کسی مذہب، کسی فرقے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ باپ ہے تو قرآن اس کو مخاطب کرتا ہے، اور قرآن اس سے بات کر رہا ہے. کیا؟ قو انفسکم، بچا لو اپنے آپ کو.
وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے گھر والوں کو نارا دوزخ سے۔ اب یہ خطاب کسی کو جو ہے وہ ایک مخصوص طبقے کو نہیں ہے، سب کو ہے۔ جتنے بھی باپ ہیں وہ سن لیں، اپنے آپ کو بھی بچا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو دوزخ کی آگ سے۔ دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ، دوزخ سے بچو۔ یہاں نار سے مراد آپ اب کچھ بھی لے لیں، برائی لے لیں، گناہ لے لیں، نوست لے لیں، لڑائی جھگڑا لے لیں، فخر و تکبر لے لیں، حسد لے لیں۔ اب نار کو اب کسی بھی معنوں میں لے لیں، زیادہ تر اسے آپ دوزخ کے معنوں میں لیتے ہیں، لیکن یہ کوئی جو ہے وہ ایک مفہوم نہیں ہے نار کا۔ تو آقا اسلام نے فرمایا کل البدعۃ الضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل الضلالۃ فی النار، اور ہر برائی جو ہے اور ہر بدعت جو ہے وہ دوزخ میں ہے۔ تو اس کا مطلب جتنی برائیاں ہیں ان سب کو نار کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی۔ تو اتنا وسیع مفہوم اس آیت نے بنایا کہ بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ہر برائی سے، جتنی بھی دنیا میں برائی ہو رہی ہے بچا لو۔ تو یہ اللہ کسی اس سے تو نہیں کہہ سکتا جو بولو جو اس کی اہلیت ہی نہیں رکھتا، اس سے تو نہیں نہ کہہ سکتا۔ ایک مطلب ابھی بچہ ہے 10 سال کا، اس سے تو نہیں خطاب ہو رہا، یا ایک جو ہے وہ ابھی جوان بچہ ہے بچی ہے، اس سے تو نہیں بات کی جا رہی، بولو۔ تو اس کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ کسی سربراہ سے کہا جا رہا ہے۔ اہلیکم کے اندر یہ اشارہ ہے کہ یہ کوئی سربراہ ہے، یہ کوئی جو ہے وہ شخص ہے کہ جس کا جو معاملہ بڑے والا ہے، تبھی کہا اہلیکم، اپنے گھر والوں کو۔ اللہ، تو انسان دیکھو اپنے گھر والوں کے لیے کیا کیا کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، کتنی کوشش کرتا ہے۔ سارا دن آپ دھوپ میں پھریں، لوگوں کے تانے مینے سہیں، لوگوں کی الٹی سیدھی باتیں سنیں، باس کی جھڑکیاں سنیں، اپنے جو ہے وہ مالک کے نخرے اٹھائیں۔ کتنا کچھ آپ کرتے ہیں، بولو کس کے لیے؟ ظاہر ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے کہ بھائی چلو میں سہ رہا ہوں یار، پیچھے میرے گھر والوں کو جانا جائے، مجھے چلو ہو رہی ہے یہ بے عزتی میری ہو رہی ہے، گھر والوں کو کچھ نہ ہو۔ تو کس قدر یہ اللہ نے کمال کر دیا کہ دیکھو تم انہیں بھوک سے بچانے کی کوشش کر رہے ہو، تم انہیں جو ہے وہ سردی سے بچانے کی کوشش کر رہے ہو، گرمی سے بچانے کی کوشش کر رہے ہو، تم ان کو بے عزتی سے بچانے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن تم نے سوچا ہے کہ اگر دوزخ میں وہ چلے گئے اور دوزخ میں وہ جا گرے تو کیا بنے گا؟ تمہیں ان کو پہلے دوزخ سے بچانا چاہیے۔ اپنی پریورٹی ٹھیک کرو، اپنی پریورٹی صحیح کرو، تمہاری پریورٹی ٹھیک نہیں ہے۔ تمہیں سب سے پہلے ان کو بولیے دوزخ سے بچانے کا اہتمام کرنا ہے۔ باقی روٹی پانی بھوک پریشانی وہ تو دنیا میں ہم نے جو رکھی ہے وہ ملنی ہی ملنی ہے، لیکن تم نے پورا اہتمام کرنا ہے کہ یہ کہیں دوزخ میں نہ چلے جائیں۔ اللہ، کتنا خوبصورت اللہ نے پریورٹی سیٹ کر دی، بولو پریورٹی سیٹ کر دی کہ سب سے پہلے یہ کر لو، دوزخ سے بچانے کے اہتمام کرو۔ اللہ، تو لہٰذا ایک باپ کو یہ جاننا چاہیے، سب سے پہلے ایک باپ کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ باپ ہے۔ اگر اسے یہ علم ہوگا کہ وہ باپ ہے اور باپ کیا ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں، تو پھر امید ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو پہچانے گا، اور اپنی حیثیت کو پہچان کر پھر وہ اسی طرح عمل کرنے کی کوشش کرے گا جس طرح ایک باپ کو کرنا چاہیے۔ تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس بہت بری بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ شادی تو کر لیتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے اور بڑا خوشی سے شادی کرتے ہیں اور بڑی اس میں انجوائمنٹ کرتے ہیں، لیکن جو ہی اولاد ہوتی ہے تو اب اولاد جب ہوتی ہے تو اس وقت پھر ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں، پھر رسپانسبلٹی پہ نہیں آتے۔ وہ پہلے کی جو عیاشیاں مزے شادی کے ہیں وہ جب جاتے نظر آتے ہیں، کیونکہ جو ہی اولاد ہوئی اب آپ ذمہ دار ہو گئے،
اب آپ عام شخصیت نہیں رہے، اب آپ ایک باپ ہیں، ایک رسپانسیبل پرسن ہیں، لہٰذا اب آپ کی ذمہ داری انتہائی ٹف ہو گئی ہے، انتہائی مشکل ہے۔ یہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، یہ پورے ہفتے کی ڈیوٹی ہے، یہ پورے مہینے کی ڈیوٹی ہے، پورے سال کی ڈیوٹی ہے، پوری عمر کی ڈیوٹی ہے۔ یہ کسی صورت بھی آپ اس سے ایک سیکنڈ بھی باہر نہیں آتے۔ مثلا آپ دیکھیں، اگر آپ جو ہے وہ کسی بھی جگہ کام کرتے ہیں، 8 گھنٹے کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اس سے باہر ہیں، اب اپنے گھر آ گئے ہیں، آپ کے بھائی وہ میں نہیں جانتا، دکان ہے، کاروبار ہے، وہ کوئی فیکٹری ہے، وہ کوئی آرگنائزیشن ہے، بھئی میں اپنا 8 گھنٹے کا کام پورا کر کے واپس آ گیا، اب وہاں پہ گولی بجے، وہاں دھماکہ ہو، وہاں پہ بم گرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے 8 گھنٹے پورے کر دیے۔ باپ ایسے نہیں کر سکتا، باپ ایسے نہیں کر سکتا، باپ کی ذمہ داری ساری عمر کی ہے۔ تو یہ اس لیے لوگ اس سے بھاگتے ہیں، کیونکہ اس کی ذمہ داری بہت زبردست، بہت بڑی ہے۔ باپ بننے کا شوق تمہیں بہت ہے، بیٹا نہیں ہو رہا، بیٹی نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھو، دوائیاں لو، ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، کیوں نہیں ہو رہی، فلاں پیر صاحب سے دعا کرائیں، کراچی جائیں، تویز لیں، یہ اتنا شوق ہے تمہیں۔ جب بن جاؤ گے نا تو اس وقت لگ سمجھ جائے گی کہ باپ ہوتا کیا ہے، اور باپ کی ذمہ داریاں کتنی بڑی، کتنا اللہ رسول نے اس کے اوپر رلائے کیا ہوا ہے، مطلب بہت زیادہ رلائے کیا ہوا ہے باپ کے اوپر، پورے کا پورا جو ہے بوجھ باپ کے اوپر ڈال دیا گیا۔ تو لہذا باپ بننے کا شوق ہوتا ہے، صرف ذمہ داری جو ہے اس کو اٹھانے کا شوق بولیے نہیں ہوتا، اور بس ہمیں کیجول سا پیار کرنے کی باپ ہوتا ہے، بس پیار کیا، تھوڑا سا چوم چام لیا اور سو گئے۔ تو یہ تو نہیں ہے باپ، باپ کی ذمہ داری بہت نازک ہے۔ تو پہلے نمبر پہ تو ایک شخص کو کیا جاننا چاہیے، بولو جی، کہ وہ باپ ہے، اور وہ جان لے اچھی طرح کہ وہ باپ ہے، اور اپنی اس پرسنالٹی کو اب اس لاوالی طبیعت سے نکالے۔ اب وہ بچہ نہیں رہا، اب وہ ایک مطلب ذمہ دار فرد ہے، اور اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ تو آئیے، سب سے پہلے تو یہ جاننا پڑے گا کہ آقا الاسلام نے باپ کے حوالے سے کیا کہا، سنیے۔ ایک صحابی حضور اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، غزوہ بدر ہے، اور صحابہ جانے لگے ہیں، تو صحابی حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا حضور مجھے بھی اجازت دے دیں، میں بھی جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھ لیا، آپ نے کہا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں، تیرے باپ یا ماں؟ کا حضور جی حیات ہیں، دونوں حیات ہیں۔ تو آقا اسلام نے فرمایا کہ تمہیں گھر رہنا چاہیے، تمہیں جہاد کا ہی ثواب ہوگا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ تو ایک بائیت دیکھیے، کہاں غزوہ بدر اور کہاں گھر میں ایک باپ، تو حضور اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اسے غزوہ بدر سے، اور بدر والوں کا وعدہ قرآن میں ہے کہ ہم نے بدر والوں کو معاف کر دیا، اور حضور نے بدر والوں کے ساتھ جو محبت فرمائی ہے وہ ضرب المثل، اور حضور ایک گھر میں باپ کو کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں کہ بھائی گھر میں باپ کی خدمت کرو، اس باپ جہاد کا ہی ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ ایک صحابی حضور اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا حضور میرے ماں باپ جو ہیں وہ میرے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے ڈانٹتے بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا مال نکال لیتے ہیں، میرے مال کو استعمال کرتے ہیں۔ تو شکایت کی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بلاؤ، اپنے باپ کو بلا کے لاؤ۔ اب یہ جب واپس جا رہا تھا تو آقا علیہ السلام کو کسی نے بتا دیا، اور اس باپ کو کسی نے بتا دیا کہ تیرا بیٹا حضور کے پاس گیا ہے اور اس نے تیری شکایت کی ہے۔ تو جب یہ گھر سے نکلا حضور کی طرف آنے کے لیے، تو راستے میں سوچ رہا ہے کہ دیکھو یہی وہ بیٹا تھا کہ بچپن سے میں نے اسے کتنا پیار سے پالا ہے، کتنا میں نے اسے اپنے سینے سے لگا کے اس کو محبت دی تھی، کتنے پیاروں سے میں نے اس کو نازوں سے اس کو جو ہے وہ جوانی تک پہنچایا، اور آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے حضور کے آگے جو ہے وہ آج مجھے ذلیل ہونا پڑے گا، اور اس نے میری شکایت کی ہے۔ یہ سوچتے سوچتے
وہ بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے۔ تو آقا اسلام نے دیکھتے ہی فرمایا کہ اے باپ، آپ تشریف لائے ہیں، تو راستے میں آپ کچھ سوچتے ہوئے آ رہے تھے، تو وہ کیا سوچ رہے تھے آپ؟ تو کہا حضور وہ تو مجھے پتہ ہے، میرے خدا کو پتہ ہے، بس چھوڑیں وہ جو بھی تھا، بس میں حاضر ہوں، آپ حکم کریں۔ تو فرمایا نہیں، پہلے وہ بات سناؤ جو تم نے راستے میں سوچی ہے، اگر تم بتا دو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں بتاتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہے تھے۔ تو اس نے کہا حضور یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ بتا دیں، اس سے میرا ایمان بڑھ جائے گا، کیونکہ وہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہے، میں نے ابھی تک وہ بات کسی سے کی ہی نہیں ہے۔ تو آقا اسلام نے پھر اسے بتایا کہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ تیرا بیٹا آج تیری شکایت لگا رہا ہے، تو یہ بچپن میں تو نے اسے کتنی محبت سے پالا تھا اور کتنا پیار۔ اس کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے نہال ہو گیا، اس نے کہا حضور خدا کی قسم میں نے یہی سوچا تھا، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو جب یہ کہا تو آقا اسلام نے اس بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ تو جس کی شکایت لے کے آیا ہے، تو جانتا ہے وہ کون ہے؟ وہ تیرا باپ ہے۔ اور پھر حضور نے مارکۃ الارات جملہ ارشاد فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ کیا کہا؟ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو حضور نے بات ہی ختم کر دی کہ تو تیری کی ساری تیری جو اپنی ہستی ہے وہ، اور جو تو کماتا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ تیرے باپ کا ہے، جیسے چاہے استعمال کرے، جس طرح چاہے استعمال کرے، یہ کوئی اصول نہیں۔ تو کتنی بڑی عزت دی گئی باپ کو۔ پھر رسول اسلام نے یہ کہا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور سند لگا دی کہ تم پتہ کرنا چاہتے ہو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، درس کے بعد اللہ تو سے راضی ہے، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد تو کس درجے پہ ہے؟ تو جاؤ جا کے باپ سے پوچھ لو، تمہارا باپ اللہ کا سرٹیفکیٹ ہے، تمہارا باپ اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک سرٹیفکیٹ ہے، اس سرٹیفکیٹ پہ دیکھو اگر تمہارا نام لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس سرٹیفکیٹ میں تم زیرو ہو اور وہ تمہیں کہیں نہیں لکھتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب آپ کو سمجھ نہیں آئی دین کیا ہے، آپ اپنے تئیں لگے ہوئے ہیں دین کی خدمت میں، کچھ بھی نہیں ہے۔ باپ کو راضی کرنا ضروری تھا، باپ کی رضا ضروری تھی، اس کے لیے اس کے پاؤں پڑنا ضروری تھا، اس کو کسی بھی طرح سے راضی رکھنا ضروری تھا۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ تو حد ہو گئی، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا۔ تو خیر یہ میں نے چند باتیں اس لیے کی کہ ایک باپ کی فضیلت و عزت بہت بڑی، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ یوں کہا نا اولاد کے لیے کہ تم میں سے کوئی ولا تقول لہما اف ولا تنہرہما، تم میں سے کوئی ان دونوں کو اف کا لفظ بھی نہ بولے، ولا تنہرہما، اور کبھی نہ جھڑکے۔ اف مطلب آپ کو کوئی چیز ان کی بری لگی ہے تو آپ نے اف بولا، اور اگر آپ نے انہیں جھڑک دیا ہے کیونکہ آپ بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، آپ کی اپنی اولاد ہے، آپ خود اب باپ بیٹا بن گئے، باپ ہیں آپ، تو آپ کے والد صاحب آپ کو ڈانٹ رہے ہیں، تو اب آگے سے آپ نے بھی ڈانٹ کا والا رویہ ہے، تو نہیں، یہ نہیں، ولا تنہرہما، حرام، اس کو شریعت نے حرام کر دیا، ولا کا لفظ آ گیا، نہیں، جب نہیں ہو گیا تو اس مطلب یہ حرام۔ تو لہذا آپ نماز روزہ بہت زیادہ کرتے ہوں اور یہ حرام عمل آپ کرتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو خیر یہ اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ قرآن میں، حدیثوں میں، ہر جگہ باپ کی بڑی عزت ہے، بڑا عزت ہے، باپ کا معاملہ بہت بڑا۔ میں بھی الحمدللہ ایک باپ ہوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ جو مجھے سن رہے ہیں وہ بھی باپ ہوں گے یا کل ہو جائیں گے، تو لہذا اس ذمہ داری کو سمجھیں۔ آئیے وہ ڈیوٹیاں جو اس میں اب لگی ہیں، قو انفسکم واہلیکم نارا کے اندر ڈیوٹیاں ہیں، اب وہ ڈیوٹیاں سن لیں۔ پہلی ڈیوٹی ایک باپ کی یہ ہے جو آقا اسلام نے لگائی ہے، حضور نے وہ ڈیوٹی خود لگائی، ایک باپ کی ڈیوٹی لگائی آپ نے، فرمایا تین ایسے کام ہیں جو ایک باپ کو اپنی اولاد سے کرنا ہے، تین ایسی ڈیوٹیاں ہیں جو دے کے جانی ہیں،
فرمایا 3 کام کرنا، اس سے پہلے مر نہ جانا، اس سے پہلے مرنا نہیں جب تک 3 کام نہ ہو جائیں۔ کہا حضور وہ کیا ہیں؟ فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ اب دیکھو ترتیب دیکھنا ذرا، اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ تو یہ پہلی آپ نے ڈیوٹی لگائی ایک باپ کی کہ میرا پیار جو ہے اپنی اولاد کے سینے میں ڈالنا، یہ کسی مولوی کسی پیر کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمہارے باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اس نے یہ کام کرنا ہے کہ اس نے تمہیں نبی کا پیار دینا ہے۔ مجھے بتاؤ، اب مجھے بتاؤ یہ ڈیوٹی کتنے باپ دے رہے ہیں اور کتنے باپ اس ڈیوٹی پہ عمل کر رہے ہیں؟ آپ خود سارے جہان کی عیاشیاں کوٹیں اور آپ اس پہلی ڈیوٹی سے جو اللہ کے رسول نے آپ کی لگائی، آپ اسے اگر پہلو تہی کر رہے ہیں تو آپ بہت بڑے مجرم ہیں۔ اپنی اولاد کی آپ اس پہلی ڈیوٹی سے ہی اگر آ رہی ہیں تو آپ بہت بڑے مجرم ہیں۔ کیا آپ اپنی اولاد کو عشق رسول دینے میں ناکام ہیں؟ اللہ۔ دوسری ڈیوٹی فرمایا میری یہ نصیحت سن لو، مرنا نہیں اس سے پہلے، دوسری ڈیوٹی دے کے جا رہا ہوں، اپنی اولاد کو میرے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، اہل بیت سے پیار، اہل بیت کی عزت و قدر و منزلت، اللہ سکھاؤ انہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، تو اہل بیت سے پیار ہونا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کون ہیں؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا کون ہیں؟ امام حسن اور حسین کون ہیں؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کون ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون ہیں؟ یہ حضور کے گھر والے، بولو فیملی، آقا کی فیملی کا علم، ان کی سیرت کی باتیں، یہ تم نے سکھانی۔ اللہ معاف فرمائے کون ہے جو یہ ڈیوٹی پوری کر رہا ہے؟ اور کہتے ہیں مولویوں کی باتیں، کہتے یہ تو مطلب مولوی کہہ رہے ہیں۔ بھئی مولوی کہہ رہے ہیں تو نبی لگا کے جا رہے ہیں۔ اور تیسرا، اللہ حد ہو گئی، فرمایا تیسرا کام کرنا ہے، مرنا نہیں اس سے پہلے تیسرا کام کر کے جانا۔ فرمایا حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا اپنی اولاد کو قرآن سکھا دینا۔ قرآن کا سکھانا تمہارے اوپر ہے، سکھاؤ بٹھا کے اپنی اولاد کو، قرآن کے معاملات بتاؤ، قرآن کے زیر زبر پیش بتاؤ، قرآن کی تفسیر سناؤ، قرآن کے اندر جو درک ہے، قرآن کے اندر جو محبت ہے اللہ رسول کی وہ بتاؤ، اور دیگر قرآن سے ان کو آشنا کرو، قرآن کے ساتھ ان کا ایک تعلق بناؤ۔ انشاءاللہ کہہ دو یہ حضور کی طرف سے ڈیوٹی۔ دوسری جو نبی نے ڈیوٹی لگائی ایک باپ کی، فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اس کو نماز کی پابندی کرواؤ، اس کو اپنے ساتھ نماز پڑھاؤ، اس کو نماز کے لیے کہو، نماز کا اس کو عادی بناؤ، نماز کے لیے اس کو خود بھی پڑھتے ہوئے نظر آؤ، اسے بھی ساتھ پڑھاؤ۔ تو یہ 7 سال کا ہو جائے تو بولو نماز کا حکم، حد ہو گئی۔ اور اگر 10 سال کا ہو جائے تو پھر اگر نہ پڑھے تو مار کے پڑھاؤ۔ تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج ہماری جو ہے وہ نسلوں کی نسلیں بے نماز گزر گئی ہیں، بے نماز، پوری نسل کی نسل ہی بے نماز، عورتیں بے نماز گھروں میں، مرد بے نماز، نماز کا کوئی نظام ہی نہیں ہے گھروں کے اندر۔ تو کیسے پھر آپ توقع کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ کرونا جیسے عذاب نہ اتریں؟ کس قدر حالات خراب ہیں نماز کے حوالے سے، اس کی کوئی نظیر نہیں کہ لوگوں نے نماز کا معاملہ کتنا کیجول لیا ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 2 کام تم نے کرنے، تو یہ باپ کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ کہو، ساتھ ساتھ کہتے جائیں، اللہ توفیق دیتا جائے گا انشاءاللہ۔ اب اپنے بچے کی ہڈیوں میں نماز اتار دیں، وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ اب اسے نماز کا بس عادی بنا دیں، بس اور کچھ نہ کریں آپ، بس نماز کا اسے عادی بنائیں، اس کو نماز کے حوالے سے ڈھیل نہ دیں۔ چھوڑ دی ہے 2 اکٹھی پڑھائیں، اگلی بھی چھوڑ دیا 3 اکٹھی پڑھائیں، کوئی بات نہیں۔
اور رات کو اگر سارے دن کی نہیں پڑھیں تو عشاء کے ساتھ ساری پڑھائیں، اسے قضا کروائیں۔ آپ اس بات پہ لے آئیں اسے کہ اس نے نماز نہیں چھوڑنی، باقی ادب اداب وہ خود ہی دین کے سیکھ لے گا۔ نماز بہت بڑی چیز، لہذا ہڈوں میں ڈال دیں نماز کو انشاءاللہ۔ اللہ، پھر اگلی ڈیوٹی جو اسی آیت کریمہ کے نیچے باپ کی لکھی گئی ہے، سمجھیں، نوٹ کریں، یاد رکھیں، اور میں نے کہا ہے کہ یہ ہماری ساری عمر کی ڈیوٹیاں ہیں، تو ان سے آپ پہلو تہی کر نہیں سکتے۔ آپ کریں گے تو آپ اس کا خمیازہ بھگتیں گے، آپ بھی بھگتیں گے، پورا معاشرہ بھگتے گا، پوری گلی، پورا محلہ، پوری فضا اس سے مقدر ہو جائے گی، گندی ہو جائے گی، کیونکہ ایک باپ نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی۔ چونکہ باپ ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا تھا تو لہذا وہ پھر جو ہے وہ اولاد نے خرابی کا معاملہ بنایا، تو اس سے پورا معاشرہ جو ہے وہ خراب ہو۔ لہذا ڈیوٹیاں یہ کرنی پڑیں گی، یہ تمہارے یہ سر پہ آ گئی ہیں، جن کو ڈیوٹی کو پورا کرنا پڑے۔ اللہ، سنیے، جو اس کے بعد ہے، ہمیشہ اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائے، رزق حلال کی ترغیب بھی دے، رزق حلال کھلائے بھی، رزق حلال کے بارے میں اسے بتائے۔ یہ نہیں کہ مطلب جہاں سے بھی آ رہا ہے آنے دو، پیسہ چاہیے بس، کام کر، کام کیڑا کام جو مرضی کر، ایسا نہیں ہے بھائی۔ رزق حلال جو ہے اس کی ترغیب دینا، اور رزق حلال کو کمانا، خود بھی کمانا، اسے بھی ترغیب دینا، یہ باپ کی ڈیوٹی ہے۔ اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بزنس سیٹ کر کے دے، اس کو کاروبار بنا کے دے، اور اس کو پورا بنا کے اس کے حوالے کرے کہ بھائی یہ اب تیرا ہے۔ یہ جو تصور ہے کہ خود ہی کرے گا اور خود ہی جو ہے وہ اس کو جو ہے خود ہی سنبھالے گا، تو ایسے باپ پھر جب بڑھاپے میں جاتے ہیں تو ان کا وہ حشر دیکھا ہے ہم نے، کہ جب وہ بڑھاپے میں جاتے ہیں نا، تو کیونکہ اولاد نے تو بیچاری نے خود تکے کھا کھا کے، خود ذلیل و خوار ہو کے پڑا ہوتا ہے، خود انہوں نے کاروبار سیٹ کیے ہوتے ہیں، خود بیچاروں نے ذلت اور خواری کر کے، اور باپ صاحب جناب جوان اولاد کو ایک طرف چھوڑ کے تو موجے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت تو جناب آپ ٹھیک تھے نا، تو آپ نے کر لیں، کل کو آپ اسی اولاد کے بس پڑنے والے ہیں، تو اسی انہاں دی وس پینا ہے، تو وہ کیا ہوگا پھر، وہ اولاد آپ کے ساتھ نپٹے گی صحیح، کیونکہ آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی۔ جو شریعت کہہ رہی ہے کہ اولاد کے اوپر جو معاملہ ہے، باپ نے اسے بزنس سیٹ کر کے دینا ہے، یہ جناب کہتے نہیں خود ہی کماتے کھا۔ یہ تصور تمہیں کس نے دیا ہے؟ یہ تو تصور ہے ہی نہیں اسلامی۔ اسلام تمہیں پوری ذمہ داری دیتا ہے کہ وہ غلط طرف چلا جائے گا، وہ کسی غلط حرام ذریعے میں چلا جائے گا، تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کہ تم نے کرنا ہے۔ تو چونکہ وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر اولاد بھی کرتی، ٹھیک ہے، جب وہ وقت آتا ہے تو پھر ایسے باپوں کو دھکے دے کے جس طرح اولاد نکالتی ہے، وہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا۔ پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان ہو گئی، یہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ کیا کر رہی۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے، عدلے کا بدلہ ہے۔ آپ سٹڈی کریں جا کے ایسے لوگوں کو جن کی اولادیں ان کے ساتھ ایسا کر رہی ہیں، تو یہ سادہ سی بات ہے، انہوں نے بھی ایسے کیا تھا، انہوں نے بھی ایسے کیا تھا، آگے اولاد نے بھی ان کے ساتھ وہی عمل دہرایا۔ تو اس لیے یہ جھوٹ ہے کہ آپ اگر اپنی اولاد کی تربیت اور اس طرح سے ان کو رزق حلال کا معاملہ بنا رہے ہیں، تو وہ کیسے آپ کو بڑھاپے میں چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ کہو، اللہ توفیق دے۔ پھر یہ بہت بڑا اصول دے رہا ہوں، کبھی بھی کسی صورت بھی اپنی اولاد کے سامنے گناہ نہ کرو، اور کوئی گناہ کا کام اولاد کے سامنے نہ ہو۔ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ گناہ ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اسے اس کو پتہ چل جائے گا، کل کو اس نے بڑا ہونا ہے، اسے پتہ چل جائے گا یہ والد صاحب کرتے تھے، تو اب آپ نے اس کو دکھا دیا نا، وہ تو اب اس کی اصلاح کا چیپٹر پھاڑ دیں آپ، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جس نے اپنے باپ کو گناہ کرتے دیکھ لیا،
اب وہ کبھی بھی اصلاح پہ نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے باپ آئیڈیل تھا، ہیرو تھا. باپ اس کے لیے ایک بہت بڑے مرتبے پہ بیٹھا ہوتا ہے نا. اولاد کے لیے بولو ہاں ہاں بہت بڑے مرتبے، بہت ہی بڑا مرتبہ. تو ان کے سامنے گناہ کر دیا آپ نے، کوئی ایسا عمل کر دیا کہ اس عمل سے انہیں نظر آ گیا کہ یہ گناہ کا کام تھا، تو اب وہ اولاد نیکی پہ نہیں آ سکتی. بڑا مشکل ہو جائے گا، اس کا اثر جائے گا اس کے اوپر. بزرگوں نے کیا خوبصورت بات لکھی کہ اگر باپ زمین کے کسی بھی کونے میں گناہ کرے تو اگر اس کی اولاد اس سے 7 سمندر دور بھی بیٹھی ہو تو بھی اس گناہ کا اثر اس کی اولاد میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کی اولاد بھی ادھر وہی اثر قبول کر لیتی ہے، حالانکہ اس نے بہت دور وہ گناہ کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اولاد تک اس کا اثر نہ جائے، یہ ضرور جائے گا. تو یہ اصول کہ اولاد کے سامنے گناہ نہ کیا جائے، یہ بھی دیکھو آج کتنے جو ہے وہ دھڑلے سے لوگ کس طرح کے معاملات اپنی اولادوں کے سامنے بنا رہے ہوتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ یہ ولی کیوں نہیں بنتے، یہ نیک کیوں نہیں بنتے، یہ اچھے کیوں نہیں بنتے، یہ بہت بدتمیز ہیں. تو ایسا ہی ہوگا بھائی. اللہ. اس کے بعد اگلا اصول دیا کہ اپنی اولاد کو کبھی بھی عیش پرست نہ ہونے دو. عیش کی عادت انہیں ڈالنا، یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک باندر کے ہاتھ میں تیلی ماچس دینے کے برابر ہے کہ وہ پورا جنگل اب ساڑ دے گا، کیونکہ آپ نے بچپن میں اسے عیش کی عادت ڈال دی ہے. اور وہ چھوٹا تھا، آپ نے اس کو محنت کرنے کی عادت ڈالنی تھی، اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈالنی تھیں، اس کو جو ہے وہ رسپانسیبل بنانے کے لیے اس کے اوپر رسپانسبلٹیز ڈالنی تھیں. آپ نے جو ہے وہ اس کو عیش، پتر بیٹھا رہے، اے نوکر کرے گا تیرے کام، بیٹھا رہے، اے گاڑی موجود ہے، بیٹھا رہے، سب کچھ خود ہی چل کے آئے گا، یہ جتنا رزق روٹی پانی ہم دے دیں گے تو چپ کر کے اپنا بیٹھا، تو میرا پتر ہے. یہ جو آپ نے اسے عیش کا عادی بنا دیا نا، اب وہ ایک ہلکا سا بخار بھی برداشت نہیں کر پائے گا. اب وہ ہلکا سا کوئی زندگی کا دکھ آئے گا نا، بیوی ذرا سا لڑے گی تو طلاق تک چلا جائے گا وہ، کیونکہ اس کو آپ نے زندگی کی ہارڈ شپ سہنا سکھایا ہی نہیں ہے. زندگی کی جو تلخ ترین حقیقتیں ہیں ان سے آپ نے نہیں گزارا اسے. بڑی حکمت کے ساتھ اس کو عادی بنائیں ذمہ داریوں کا، اس کو عیش پرست نہ ہونے دیں. موبائل 70,000 80,000 لاکھ کا موبائل دے دیا ہے، اس کو جو ہے وہ گاڑی دے دی ہوئی ہے، اس کو جو ہے وہ بہترین بینک بیلنس دیا ہوا ہے، کوئی وہ کام نہیں کرتا، بزنس آپ چلا رہے ہیں، سارا دن وہ گھر بیٹھا ہوا ہے، نیٹ استعمال کر رہا ہے، فون یوز کر رہا ہے، گھر کی ساری نعمت، جی میرا پتر ہے، جی میری بیٹی ہے، جی میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، مزے کرے، ہم کر رہے ہیں نا کام. آپ اس کے ہڈوں میں بیٹھ رہے ہیں، آپ اس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ جو فراغتیں ہوتی ہیں یہ شیطانیت کا سب سے پہلا رستہ ہوتی ہیں. آپ جتنا انہیں فارغ رکھیں گے اتنا شیطان کے اعلی کار بنیں گے. ان کو عیش پرست نہ ہونے دو، انہیں کسی نہ کسی کام میں ڈالے رکھو. ان کی رسپانس کیا کسی نے اچھا کسی مفکر نے کہا کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو مہمان نوازی سکھاؤ. تمہارے گھر میں اگر کوئی مہمان آتا ہے انہیں اسے سرو کرنا آنا چاہیے. کیسے پانی دے دیتے ہیں، کیسے روٹی آگے رکھتے ہیں، کیسے برتن اٹھاتے ہیں، کیسے برتن رکھتے ہیں، کیسے جو ہے مہمانوں کے ساتھ جو ہے وہ اگر کوئی پیش کرنی ہے چیز، ویٹر بناؤ اسے پہلے. کیا بناؤ؟ ویٹر بناؤ اسے، کہ وہ جس طرح ویٹر نہیں ہوٹلوں میں پیش کرتا، اس طرح بچے کو بناؤ کہ اس کو ذمہ داری کا احساس ہو کہ میری ذمہ داری ہے کہ اس طرح میں نے کرنا ہے. تو آپ اسے اتنا کچھ دے دیں گے تو پھر نہیں ہوگا. تو زیادہ تر ہمارے ایسے جو گھر ہیں جن میں اللہ نے دولت کی فراوانی دی ہوتی ہے، ان میں چونکہ اس بات کا اگر وہ نہیں خیال رکھتے تو پھر وہ اولاد اس پوری دولت کو جلا کے راکھ کرنے میں سب سے پہلے ہوتی ہے. کیونکہ باپ نے تو کمائی ہوتی ہے محنت سے، باپ نے کمائی ہوتی ہے خون پسینہ ایک کر کے، جس طرح بھی اس نے پورا زندگی گزر گئی، بال سفید ہو گئے بیچارے کے، تو اب وہ چلو اس نے کاریں کوٹھیاں بنائی ہیں،
تو وہ تو جناب آپ کو اس کا احساس ہے نا. وہ جب آئے گا نا اس جگہ پہ آپ وصال کر جائیں گے, وہ جب اس جگہ پہ آئے گا اسے اس دولت کا احساس نہیں ہوگا کہ یہ کیسے کمائی گئی ہے, لہذا وہ اس کو اللہ تللوں میں اڑائے گا, اسے قطعاً احساس نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اس درد کو فیل ہی نہیں کر سکتا جو اس کے باپ نے اٹھایا تھا. تو کبھی بھی بولو عیش پرست نہ ہونے دو, انہیں کسی نہ کسی ٹینشن میں ڈالے رکھو کہ یہ تو نے کرنا ہے, یہ تو نے کرنا ہے, یہ تو نے کرنا ہے. میں وہ دیکھ رہا تھا میڈیا پہ, ایک کسی ملک کا وزیر اعظم ہے, تو اس نے اپنے بیٹے کو ایک کافی شاپ میں لگوایا ہوا. تو وہ کافی شاپ میں وہ چھوٹی سی ویڈیو تھی, تو وہ لوگوں کو کافی پیش کر رہا ہے اور وہ سیلری لیتا ہے مہینہ کا, وہاں سے کام کرتا ہے. تو پوچھا گیا جی یہ جی مطلب یہاں سے یہ سیکھے گا سب کچھ کہ کیسے لوگوں سے ڈیل کرنی. پریکٹیکلی ہمارے اصولوں کو وہ لوگ اپنا رہے ہیں. یہاں باپ اکیلا کام کر رہا ہے, بچے عیش کر رہے ہیں, بچے موجیں مار رہے ہیں, اور بچے کہ باپ کما رہا ہے, بھائی باپ کما رہا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کا. یہاں پہ ضرورت ہے کہ ہر فرد گھر کا کام کرے, محنت کرے. تو لہٰذا یہ عیش پرست ہونا یہ بھی باپ نے روکنا ہے, اور کسی طرح سے بھی ایسا ماحول نہیں بننے دینا. اللہ. پھر اگلی ذمہ داری بڑی ہے جی, سنیے ذرا. ذمہ داری ہے, یہ بھی بہت بڑی ڈیوٹی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل بنے. ہاں ہاں مجھ کے کہو سبحان اللہ. کہ باپ جب بچے کو نظر آئے, یا بیٹا باپ کو دیکھے, بیٹی باپ کو دیکھے, تو اس کا سر فخر سے بلند ہو جائے. ایسا اس کو اپنی لک اینڈ فیل دکھاتے رہو کہ وہ تمہیں دیکھ دیکھ کے امپروو ہوں, وہ تمہیں دیکھ دیکھ کے بلندی پہ جائیں, تمہیں دیکھ کے وہ مایوس نہ ہوں, تمہیں دیکھ کے وہ یہ نہ کہیں نہیں اس طرح کا نہیں میں نے بننا. یہ اگر اس تمہیں کہہ دیا نا, میں لفظ نہیں کہنا چاہتا لیکن سمجھانے کے لیے اس کو بے شک حذف کر دیجیے گا بعد میں, لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اولاد نے ایک لمحے کے لیے اپنے باپ کو دیکھ کے یہ سوچا کہ میں نے ایسا نہیں بننا, لعنت ہے اس کی زندگی پر, لعنت ہے اس باپ پر. صرف سمجھانے کے لیے, ورنہ لعنت نہیں کرنی چاہیے, منع کیا گیا. لیکن یہ اتنا برا عمل ہے کہ تو اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل نہیں بن سکا, تو باہر دنیا کے لیے کیا بنے گا, باہر دوستوں میں کیا بنے گا, باہر عزیزوں میں کیسے بنے گا, اللہ رسول کے لیے کیسے بنے گا. جو تیری اپنا تخم تھی, تیرا اپنا بیج تھا, وہ تجھ سے بھاگتا ہے. وہ کہتے ہیں باپ میں نہیں تھا, اندر ہی اندر منہ پہ بولے گا تھپڑ کھائے گا, منہ پہ بولے گا جوتا کھائے گا, تو منہ پہ تو نہیں بول سکتا, دل میں کہے گا اس طرح میں نہیں بننا. لعنت ہے یار تیری زندگی, تو نے ضائع کر دی اپنی ساری حج, نمازیں, روزے, زکاتیں, کہ تیرا بیٹا تیری بیٹی تیرے بارے میں یہ سوچے کہ مجھے کیسا باپ ملا ہے, یہ کس طرح کا انسان ہے. بڑا اچھا کوئی اس دن کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم یہ تم اس کی فیسیں دینا چھوڑ دو نا, اور تم اس کو روٹی پانی دینا چھوڑ دو, تیرے پاس ایک لمحہ نہ تیری اولاد بیٹھے. یہ تو تم اس کے اسکول کی فیسیں دے رہے ہو یا ان کو روٹی پانی, ظاہر بچے ہیں بیچارے, کدھر جا کے وہ چیزیں لیں گے. ان کو تم کھلا پلا رہے ہو یا ان کے خرچہ تم نے جو اٹھایا ہوا ہے, یہ تم ذرا ہٹاؤ. ہاں ذرا یہ تیری شکل دیکھنا گوارا نہ کریں, جس طرح کی حرکتیں ہیں تیری. تو ایسا باپ کہا نہیں, باپ آئیڈیل ہوتا ہے. دنیا جہان ایک طرف, سب سے پہلے ایک بیٹے کا ہیرو اس کا باپ ہوتا ہے. ایک باپ سب سے پہلے ایک بیٹی کی محبت اس کا باپ ہوتا ہے, فرسٹ لو. شوہر بعد میں محبت کا حقدار بنتا ہے, شوہر کے ساتھ پیار بولو بعد میں ہوتا ہے, پہلے بیٹی اپنے باپ سے پیار کرے. ایک باپ کے ساتھ ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے, ایسی محبت ہوتی ہے. اللہ تو آئیڈیل بنے, ایسے کام کرے اپنی اولاد کے لیے کہ جو آئیڈیل ہوتے ہیں. بہترین نمازی ہو, مل کے کہو سبحان اللہ. بہترین سنت کا عامل ہو, بہترین اللہ رسول کا خادم اور غلام ہو.
بہترین کمانے والا ہو، رج رج کی انہیں نعمتیں، اور جس طرح کہ جو ذمہ داری ہے وہ دے، عیشوں میں نہ ڈالے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روٹی پانی سے بھی جائے، انہیں کھلائے، ان کے کپڑے لتے کا خیال کرے، اور ان کو یہ ریئلائز کرائے کہ میں ہوں، میں موجود ہوں، تمہارے سر پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سینے سے لگائے، پیار کرے، ماتھا چومے، ہر وقت ان کو اپنی محبتوں کے پھول ان کے اوپر ڈالتا جائے، صبح ملے پھول ڈالے، دوپہر ملے پھول ڈالے، رات ملے پھول ڈالے، مسکرائے ان کے سامنے، ہنسے ان کے ساتھ، سینے سے لگائے، بار بار چومے۔ یار اسے نہیں چومنا تو کس کو چومنا ہے یار؟ مجھے آج بھی خدا میں وہ منظر یاد کرتا ہوں، میں اس کو جان بوجھ کے پھر اپنے دل سے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں اس کو ہٹا دیتا ہوں، میں آج تک وہ منظر نہیں بھول سکا۔ اسی طرح میں یونیورسٹی میں بات کر رہا تھا کلاس میں، تو ایسے ہی باپ کے حوالے سے چند باتیں کر رہا تھا کہ باپ ایسا ہوتا ہے، باپ ایسا ہوتا ہے، تو چند باتیں کی، تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میرے بالکل سامنے فرسٹ رو پہ ایک بچی بیٹھی تھی، مطلب ایم کام، کرونا بچی ہے، اباؤٹ 25 سال، 22-23 سال عمر ہوگی، تو مطلب بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ میری باتیں سن رہی ہے، لیکن مجھے اندازہ ہی نہیں کہ میں جو ہی کچھ باتیں کی تو اچانک وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، جس طرح کہتے ہیں نا کہ مطلب چیخوں کی آواز بلند ہونا شروع ہو گئی۔ میں ڈر گیا، کلاس والے پریشان ہو گئے، اس کو بتایا، بچیوں نے سارے کو پکڑ لیا، کیا ہو گیا، پانی لاؤ، یہ روئی جا رہی ہے، روئی جا رہی ہے، روئی جا رہی ہے، اور اتنا درد تھا اس کی رونے میں کہ میں اسے بھول نہیں سکتا۔ ابھی مجھے وہ کانوں میں وہ یاد آ گیا، تو پھر اس خاموش کرایا، پھر پوچھا کہ کیا ہو گیا تمہیں، کس طرح؟ تو اس نے ایک جملہ بولا بس، اس نے کہا سر مجھے 6 مہینے ہو گئے اپنے باپ سے ملے ہوئے، اور ایک گھر میں میں رہتی ہوں، ایک گھر میں وہ رہتا ہے، 6 ماہ سے میں اس کو ترس گئی ہوں کہ میرے ساتھ بھی وہ بات کرے، کبھی وہ مجھے ہنس کے دیکھے، کبھی وہ میرے ساتھ بھی بیٹھے، کبھی وہ مجھے یہ بتائے تو صحیح کہ وہ میرا باپ ہے اور میں اس کی بیٹی ہوں۔ ہماری ایک گھر میں رہتے ہوئے ملاقات نہیں ہوتی۔ اوہو، بس وہ میری حالت بھی خراب ہو گئی، میرے بھی آنسو نکل گئے۔ تو ایسے میری تو ایک گھر کی کہانی ہے، پتہ نہیں کتنے گھروں میں یہ کہانی ہے، بولو، مطلب باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو۔ تو اگر آپ ان کے لیے آئیڈیل ہی نہیں ہیں تو بتائیں کن کے لیے آئیڈیل بنیں گے آپ؟ کس کے لیے آئیڈیل بننا چاہتے ہیں اور کس کے لیے بننے آپ؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ کہو آئیڈیل بنے، اپنی زندگی کو بہترین ان کے ساتھ گزاریں، بہترین جو ہے وہ ان کو وقت دیں، ٹائم دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو ریئلائز کروائیں کہ آئی ایم یور فادر، یہ ضروری ہے۔ اللہ اس کے بعد آگے فرمایا، یہ بھی بات سن لیں، کسی صورت بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دے۔ کم ظرف ترین انسان کی یہ علامت، اس کا ظرف ہی کوئی نہیں ہے۔ بھائی بد دعا دینی ہے، کسی ہمسائے کو دے دے، کسی دوست کو دے دے، کوئی باہر کوئی کسی کو تیرا کچھ جھگڑا اس کو بد دعا دے دے، یہ تو تیری اپنی اولاد ہے، کچھ بھی کر گئی ہے تیرے ساتھ، تو بد دعا نہیں دے سکتا اسے۔ بد دعا کا لفظ تیری زبان سے نہ نکلے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تو انہیں بد دعا دے کہ تیرا یہ کھانا خراب ہو جائے، تیری یہ ہو جائے، مطلب تیرا ککھ نہ رہے، اور اس طرح کے جملے بولنا جو ایک باپ جو ہے وہ اگر اولاد کو کہہ دے تو اس کے بعد وہ بس ایک کمپرومائز کا رشتہ رہ جاتا ہے، بولو، اولاد اور باپ کا رشتہ تو گیا نا۔ تو اس طرح کی بد دعائیں دینا، کیونکہ باپ کی بد دعا میں اصل میں اثر بہت بڑا ہے، ماں کی بد دعا کا اثر کوئی نہیں ہے جی، بولو جی، ماں کی بد دعا میں نہیں ہوتا، کیونکہ ماں نے ہمیشہ دل سے پیار ہی کرنا ہوتا ہے، وہ اور چیز ہے۔ ماں کی بد دعا میں اثر کوئی نہیں ہوتا، اور باپ کی بد دعا کا اثر بچ نہیں سکتا۔ باپ کی بد دعا جا لگے گی 7ویں آسمان پہ بھی، وہ نہیں دے سکتے آپ۔
اور اگر آپ نے دے دی تو اب آپ ذمہ دار ہیں، اب وہ برباد ہو جائے گا، بچہ بچے گا نہیں، کیونکہ آپ کی بد دعا لگ جانی ہے، ماں کی لگنی کوئی نہیں اور آپ کی بولو لگ جانی ہے۔ اس لیے کسی صورت انہیں بد دعا نہ دیں، وہ کتنا ہی برا کام کر دیں، مار لیں آپ، ڈانٹ لیں، تھوڑا سا جس طرح ایک سختی ہوتی ہے وہ کریں، یہ بد دعا نہ دیں کبھی۔ آپ انہیں تادیب کریں، ان کو مطلب تھوڑا سا ان کو ظاہر ہے حضور نے فرمایا کہ بھائی مار کے نماز پڑھاؤ، تو وہ آپ کر لیں، لیکن بد دعا دینا، تیرا یہ بھی ختم ہو جائے، تیرا یہ بھی ختم ہو جائے، تو کبھی خوش نہ رہے، تو کبھی یہ نہ ہو، باپ نہ کہے یہ جملے، باپ پہ یہ جملے حرام، اس لیے کہ وہ ہو جانا ہے، جو تم نے کہنا ہے ایسا وہ ہو جانا ہے۔ اور اسی طرح باپ کی دعا کا بھی بڑا اثر ہے، آہا سبحان اللہ، باپ کی دعا بھی فوراً لگتی ہے، یہ دونوں چیزیں باپ کی فوراً لگتی ہیں، باپ کی دعا کا بھی وہی اثر ہے اور بد دعا کا بھی وہی اثر ہے۔ تو انہیں دعا دے، بولو انہیں دعا دے، پتر تو آباد رہے، باپ دے دعا، باپ دے، باپ کا بڑا مرتبہ ہے۔ دیکھو نا، ماؤں کے لیے کہا جنت ہے جی، قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کو پروموٹ بہت کیا ہے، باپ بیچارہ جو اتنی محنت کرتا ہے اس کو پروموٹ ہی کو نہیں کیا ہوا، تو بھئی باپ کا بھی بڑا اثر ہے، باپ کی دعا میں بے حد و حساب اثر ہے، اور بد دعا کا تو خیر معاملہ بہت بڑا۔ لہذا کسی صورت بھی اپنی اولاد کو بولیے بد دعا نہ دے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ حد درجہ محبت دے، حد درجہ پیار کرے، ان کے جو ہے وہ عیبوں کو ڈھکے، لوگوں کے سامنے ان کی عزت بنائے۔ اور یہاں میں حضور کی حدیث کوٹ کرتا ہوں، دیکھیں میرے نبی نے دونوں طرف کیسے بیلنس کیا ہے۔ جس طرح اولاد کو کہا کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھو تو حج کا ثواب، تو صحابہ نے پوچھا حضور اگر 100 بار دیکھیں، تو کہا 100 حجوں کا ثواب، کمی کوئی نہیں۔ تو ایک طرف دیکھیں کتنا بڑا آپ نے درجہ دے دیا، صرف دیکھنے سے حج ملے، 100 بار دیکھنے سے 100 حج ملیں، تو بیلنس کیسے کیا؟ ادھر دوسری طرف کہا کہ اگر تم اپنی اولاد کو پیار سے دیکھو گے تمہیں 2 حجوں کا ثواب۔ بیلنس دیکھیں ذرا، حد درجہ محبت دیں، اولاد پیار سے دیکھے تو 1 حج ہے، ماں باپ دیکھیں تو 2 حج ہیں۔ اس کا مطلب کس کی زیادہ امپورٹنس ہوئی؟ بولو بھائی، ماں باپ کے دیکھنے کی زیادہ اہمیت ہوئی نا۔ اس حدیث سے یہ سمجھ آئی کہ ماں باپ کا پیار سے دیکھنا زیادہ ضروری ہے، اولاد کا بھی ضروری ہے لیکن ماں باپ کا اس سے کہیں زیادہ ہے کہ اس پہ 2 حج مل رہے ہیں اور اولاد کے لیے 1 حج ہے۔ تو اس سے کہا کہ حد درجہ پیار دے، کتنے حج روزانہ کر سکو گے تو حد درجہ محبت دے، چومے، محبت، پیار سینے سے ایک ایسا ماحول بنائے کہ جانے نہ دے اللہ۔ اور اس کے پیچھے حضور کی یہ حدیث یاد رکھے، جب بھی ایسا کروں گا 2 حج میرے کھاتے میں لکھے جائیں۔ میرے نبی نے کہہ دیا حج ہو گیا، ایک اللہ کا حج ہے ایک نبی کا حج۔ اللہ کے لیے تمہیں جانا پڑے گا کب؟ اللہ کا حج اسی ہوا ہے، وہ ویسے ہی ہونا ہے، جاؤ کعبے جاؤ، چکر لگاؤ، منا، مزدلفہ جاؤ، عرفات جاؤ، جا کے وہاں صفا مروہ کرو، 40 دن کے لیے خوب جو ہے تمہاری مد نکالی جائے گی، پھر کہیں جا کے اللہ کا دیا ہوا 1 حج ہوگا۔ نبی نے کہا گھر میں ہی کرو حج، جتنے چاہے کرو، صبح کرو، شام کرو، دوپہر کرو، کرتے جاؤ۔ کیسے کریں حضور؟ اولادوں کو پیار سے دیکھو، اولادوں کو محبت سے دیکھتے جاؤ، حج ہوتا جائے۔ آپ اس حدیث سے میں اس کی بیک اینڈ پہ جائیں ذرا، تھوڑا سا اس کی اہمیت اور اس کی جو اصلیت اور حقیقت پہ غور کریں تو حضور چاہتے کیا ہیں؟ حضور یہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ اور اولاد سے بہت پیار کریں، مل کے کہو سبحان اللہ۔ یہ چاہتے ہیں نا، اس کو لالچ دے دی حج کا، حج کی لالچ دے دی، اور ساتھ پیچھے اصل میں یہی جب کوئی اگینسٹ یا ریوارڈ دیا جاتا ہے تو کس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ محنت کرے، محنت کرے گا تو اس کی پوزیشن آ جائے گی، وہ پوزیشن آئے گی تو اس کی عزت بن جائے گی، اس کو محنت کروانے کے لیے وہ ریوارڈ رکھا گیا ہے۔ تو ایسے یہ ریوارڈ جو 2 حجوں کا ہے وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ باپ حد درجہ پیار کرے اولاد کے ساتھ،
بڑے پیار سے انہیں پالے. یہ جلاد کا رویہ اور مطلب گھر میں آتے ہی ڈکٹیٹر بن جانا اور ایک فرعون کی طرح پیش آنا، یہ جناب آپ چند دن ہیں، بس چند دن ہیں. جو ہی وہ شادی شدہ ہوا، جو ہی وہ بڑا ہوا، اس نے آپ کو کتے کے برتن میں پانی نہ پلایا تو کہیے گا، کیونکہ یہ آپ ریٹرن لیں گے اسی کا جو آپ نے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. یہ نہ سوچیں کہ وہ بعد میں نیک ہو جائے گا اور وہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ واضح بزرگوں نے فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے جس کا تمہیں دنیا میں ہی سہ کے جانا ہے، کہ تم نے اولاد کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، اب تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا، تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا. تو محبت دو، محبت دو، محبت لو. ہاں ہاں، محبت دو، محبت لو. پہلے ان کے اندر اتنی محبت بھر دو، بھرتے جاؤ، بھرتے جاؤ. پھر جب تمہیں بوڑھے ہو کے محبت کی ضرورت پڑے گی تو وہ محبت وہاں سے واپس آئے گی. وہ تم نے دی ہوگی، وہ ان کی اپنی نہیں ہوگی، وہ تم نے ہی ان کو بچپن میں دی ہوگی، وہ تمہیں واپس آ جائے. انہیں بھر دو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. اتنا پیار دو کہ انہیں پتہ ہو کہ میرا باپ جو ہے وہ میرے سر کی چھاؤں. اللہ مل کے کہو سبحان اللہ. آخری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، آخری بات، آج کے دور میں جو اس وقت ضرورت ہے کہ انہیں یہ جو موبائل، ٹی وی، انٹرنیٹ، ان کی تباہ کاریوں سے بچانا، یہ باپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے. باپ کی ذمہ داری اس دور میں زیادہ ٹف ہو گئی. پچھلے دوروں میں ذرا آسان تھی کیونکہ برائیوں کے مواقع تھوڑے تھے، برائیوں کے مقابلے کم ہوتے تھے، لوگ برائی کرتے تھے چھپ چھپا کے. مجھے یاد ہے بچپن میں یاد ہے جی، ظاہر ہے بچپن کے دور ہوتے تھے تو اس وقت یہ کرائے پہ VCR ملا کرتے تھے. کبھی آپ نے کبھی سوچا ہو، شاید آپ لوگوں کو نہ پتا ہو، آج سے کوئی 20-25 سال پیچھے جائیں تو VCR کرائے پہ ملتے، چھپ چھپا کے لایا کرتے تھے VCR. اور پتہ ہوتا تھا والد کو پتہ چل گیا نا تو کام بڑا خراب ہو جائے. اور VCR لا کے تو کرائے پہ، تو مطلب بچپن کے دور میں جس طرح دوست احباب بیٹھتے تو جلدی سے 2-4 آگے کر کے دیکھتے تھے کہ جلدی دیکھ لیں، 2-4 ہیں تو جلدی دیکھ کے نکل. تو یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس وقت مواقع کم تھے. آج آپ کے پاس ہر شے ایک کلک کے اوپر ہے، دنیا جان کی موویز، ویڈیوز ایک کلک پہ کھڑی. لہٰذا اتنا آسان ہو گیا ہے گناہ کرنا. اب باپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہو، اور باپ نے اب 24 گھنٹے عقابی نظر رکھنی ہے کہ میرا بچہ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے، ٹی وی میں کیا دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے آپ اس پہ ہر وقت تو سرویلنس نہیں کر سکتے، 24 گھنٹے آپ اس کے اوپر کیمرہ بھی فٹ نہیں کر سکتے، لیکن حد الوسع، جتنی وسعت اللہ نے آپ کو دی ہے، جتنی آپ میں طاقت ہے، اس کا پتہ کریں کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، ٹی وی سے، انٹرنیٹ سے وہ کہاں سے کیا دیکھ رہا ہے، اور یہ سکرین وہ کیسے یوز کر رہا ہے. اس کی بہت بڑی اس وقت امپیکٹ ہے آپ کی لائف میں، کیونکہ یہ آپ نے اسے چھوڑ بھی نہیں سکتے. اس سکرین کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے. انٹرنیٹ سے آپ دور کر دیں گے، کیسے دور کریں گے؟ ٹی وی سے آپ دور کر دیں گے، وہ کہیں اور جا کے دیکھ لے گا. موبائل آپ اسے نہیں دیں گے، کسی اور کا فون یوز کر لے گا، تو آپ اسے بچا نہیں سکتے. تو اس لیے اس کی ذہن سازی کی جائے گی. کیا کی جائے گی جی؟ اس کی ذہن کی برین واشنگ کی جائے گی کہ بیٹا یہ چیزیں، یہ پکڑ میرے ساتھ بیٹھ، اور آپ تمہیں بتا دوں ذرا یہ چیزیں یار، یہ اس سے بچنا ذرا، یہ اس میں سے یہ نہیں کرنا. خود بتائیں اسے، خود کھول کے اسے بتا دیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں، اس سے بچنا ہے تم نے. کل کو میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ غلط ہو جائے گا. چھپتے چھپاتے اور شرماتے اس کو بتانا ہی کچھ نہیں. پھر وہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، کہیں سے غلط ان پٹ لیتا ہے تو ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں. بھائی یہ سارا کچھ باہر سے تو اسے پتہ چلنا ہی تھا، تو خود ہی بتا دیتا، تو خود بتا کے اس کو اس کی تباہ کاریوں کا بتاتا کہ بھائی یہ چیز غلط ہے. یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری. اس لیے سارا کچھ بتا رہا ہوں کہ ایز اٹ از یہی کام میں اپنے بچوں سے کر رہا ہوتا ہوں. ایز اٹ از یہ سارے میں نے خود کرتا ہوں. ان میں سے کوئی بھی میرے اپنے سے باہر نہیں ہے. اسی طرح ہم ایک بات پہ نظر رکھیں، قابی نظر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ بڑا پیارا ہے. ایک بہترین باپ وہ ہے جو اپنے گھر میں اولاد کے لیے کوڑا رکھے. حد ہو گئی.
صرف یہ نہیں کہا، یہ اچھا یہ ذہن میں رکھیں، یہ نہیں کہا کہ مارے، کوڑا رکھے، نظر آتا رہے کوڑا لٹکا ہوا ان کے اندر ڈر ڈالے، ان کے اندر ایک خاص قسم کی اپنی روب کی کیفیت ڈالے. یہ آپ نے نہیں کہا کہ کوڑا مارے. ان کو پتہ ہو کہ باپ نے دیکھ لیا نا تو وہ خراب ہو جانا کام. تو اتنا اہم رشتہ ہے یہ. اب دیکھیں جس نے یہ سارا کچھ کیا ہو اور یہ سارے معاملات کیے ہوں، بتائیں اس گھر میں جنت خود نہیں اتر آتی؟ جنت اتر آتی ہے اس گھر میں، بنتی نہیں ہے، جنت اتر آتی ہے خود ہی. اس گھر میں ہر کرم اور فضل اتر آتا ہے. اور جو ان چیزوں سے آری ہیں، ان ڈیوٹیوں سے دور ہیں، اور وہ توقع کرتے ہیں کہ فلاں بھی ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے، تو یہ فضول بات ہے. ایسا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. آپ جب تک خود یہ عمل نہیں کرتے ہیں اور اس کو باقاعدہ سے آپ اپنی ڈیوٹیز نہیں سمجھتے اور اچھی طرح سے اس کو اپناتے نہیں ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ خود نہیں ہونا، چھو منتر کر کے نہیں. اس کا کوئی وظیفہ نہیں. جی بولو. اس کا کوئی وظیفہ نہیں، اس کا کسی قسم کا کوئی ورد نہیں، اس کی کوئی تعویذ نہیں آپ پہن سکتے، کوئی پھونک نہیں مروا سکتے، کوئی کسی سے دعا نہیں، صاحب آپ دعا کر دیں میرے بچے ٹھیک ہو جائیں. یہ اس سے نہیں ہونا، یہ آپ نے کرنا ہے تب ہونا ہے. کوئی دعا سے، کوئی اس طرح کی، یہ نہیں بھائی. توفیق اللہ سے دیتا ہے تو دعا کرا لو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا پہ رلائے کر کے تو آپ بیٹھے رہیں. حضرت صاحب نے کہہ دیا تھا میرے بچے ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں ہونے وہ، جب تک آپ انہیں خود نہیں کریں گے. یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے جس پہ مجھے اور آپ نے ہر وقت نظر رکھنی ہے. اور میں اپنے پیر و مرشد کی بات کو یہاں ضرور دہراؤں گا. آپ اس اکثر مجھے یہ کہا کرتے تھے اس وقت بھی کہ بیٹا ہم آپ کی تربیت نہیں کر رہے، ہم آپ کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. یہ آپ ہمیں اس وقت کہتے تھے جب نئے نئے آپ کے ساتھ بڑا تربیتی وقت گزرا، تو آپ یہ کہا کرتے بھائی یہ بھول لو بھائی تیری تربیت نہیں ہو رہی. تو ہم اندر سے جب مر جاتے تھے یار ہماری، ہم ساری رات ہم بیٹھے رہے ہیں، ساری رات ہم نے گوڈے گٹے گھسا دی ہیں اور سردی اور مطلب دھکن برداشت کی ہے، اور ابھی بھی ہماری نہیں ہو رہی. نہیں آپ کی نہیں ہو رہی، یہ آپ کے بیٹوں کی اور آپ کی بچی کی تربیت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ رنگ ان کے اندر جا رہا ہے. یہ تمہارے اندر نہیں، ان کے اندر جا رہا ہے. اور وہ جب ان کو لے کے نکلیں گے تو پھر ان کی رات آگے جائے گی اور ان کے اندر یہ رنگ جائے گا. تو اصل میں وہ تربیت تو پھر اولاد کی ہوئی نا، آپ کی تھوڑی ہوئی. لہٰذا بڑا یہ میں سمجھتا ہوں بڑا اہم موقع تھا جس پہ میں نے چند باتیں آپ سے کی ہیں. اور اللہ اس کو اب ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے جتنے بھی معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اس ڈیوٹیوں سے آ رہی ہیں، ان ڈیوٹیوں کے اوپر پوری سنجیدگی کے ساتھ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.